ایک نیا موضوع ہے شاکلہ. قرآنی اصطلاحوں سے مانوس ہونا ہر مسلمان کا، ہر مومن کا فریضہ. اور جتنا ہم قرآن سے مانوس ہوتے چلے جائیں گے اتنا دنیا کی کوئی نالج ہم کو مرغوب نہیں کر سکے گی. اس لیول کی نالج کو اگر کوئی دے سکتا ہے تو قرآن والے ہی دے سکتے ہیں. اور قرآن اسی لیے قرآن رسول نے چھوڑا ہے، یہ قرآن والے چھوڑے ہیں. اگر قرآن نہیں سمجھ میں آتا تو قرآن والوں سے پوچھو کہ قرآن میں کیا ہے. شاکلہ یہ لفظ خود اس آیت کا ایک ٹکڑا ہے. آگے بڑھنے سے پہلے مقدمتاً چند جملے میں نے وہاں پہ بھی کیے تھے، لیکن یہاں پر ذرا سا الگ انداز میں. ہماری زندگیاں چرا لی گئی ہیں، ہم لوگ اغوا شدہ لوگ ہیں، ہمارے ہاتھ میں ہم لوگ نہیں ہیں. وی ہیو بین ہائیجیکڈ، ہم لوگ ہائیجیکڈ ہو چکے ہیں. اس لیے کہ کوئی ہمیں چلا رہا ہے، ہم اپنی زندگی کو نہیں چلا رہے ہیں. سوتے ہیں تو اس کے ساتھ سوتے ہیں، اٹھتے ہیں تو اس کے ساتھ اٹھتے ہیں. ہم سر ہو یا نہ ہو اس کا ہونا ضروری ہے. اور اٹھتے بھی ہیں تو آنکھ رگڑ رگڑ کے دیکھتے ہیں کہ کیا میسیج آیا ہے. تو یہ بلا میں جب انسان پھنس گیا ہے تو کوئی علاج تو ڈھونڈنا چاہیے کہ میں مختار ہوں کہ نہیں ہوں. اس کا علاج حقیر نے ڈھونڈا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو بیان کرتا ہوں. اور علاج یہ ہے کہ میں اس وقت تک نہیں کھولتا جب تک کہ کم از کم 10 آیتوں کو ترجمے کے ساتھ نہ پڑھ لوں. کل سے آپ سب کا صبح سے فریضہ یہ ہے کہ کوئی گیجٹ، کوئی فون، کوئی میسیج نہیں کھولیں گے جب تک کہ اللہ کا میسیج نہ دیکھیں. اللہ کے 6235 میسیجز کو ہم نے ٹچ نہیں کیا ہے، اسی لیے دوسروں کے میسیجز مزہ دیتے ہیں. جب اس کا میسیج مزہ دینے لگتا ہے تو پھر کوئی میسیج مزہ نہیں دے گا، یا اس کا یا اس جیسا ہو یا اس لیول کا ہو. اگر ایک انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو اسی لیول کی انڈرسٹینڈنگ میں کہیں آپ کو وہ مزہ آئے گا. تو 10 آیتیں روزانہ، کتنی؟ کہاں پہ وعدہ کر رہے ہیں آپ؟ مجلس امام حسین میں. شب عاشور امام حسین علیہ افضل الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میں 2 چیزوں سے محبت رکھتا ہوں. ایک نماز سے محبت، تو بے نمازی حسینی نہیں ہو سکتا. ناممکن ہے کہ حسینی ہو اور بے نمازی ہو. مجھے نماز سے محبت ہے، مجھے تلاوت قرآن سے محبت. مولا امام حسین فرماتے ہیں یہ 2 چیزوں سے محبت. آئی لو، ماشاءاللہ یہاں پہ بزنس کرتے ہیں، بزنس کمیونٹی سے گزارش کرتے ہیں ایک بلیک ٹی شرٹ بنائیے، آئی لو نماز امام حسین، پیچھے آئی لو ریسائٹنگ قرآن امام حسین، تاکہ پیام دنیا کو ملے. ہم لوگ سنتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں. جس دن ہم قرآن پڑھنے لگیں گے، سمجھنے لگیں گے، تب پتہ چلے گا کہ ممبر پہ بیٹھا کون ہے. جہالت پھیلا کے حکومت کرنا اور ہے علم دے کے حکومت. مولا امیر المومنین نہیں چاہتے تھے جاہلوں پر حکومت کرو، چاہتے تھے سلونی سلون. مجھ سے پوچھو، میں نہیں چاہتا اس طرح سے تم لوگ ہو جاؤ کہ اونٹ اور اونٹنی میں فرق نہ کر سکو. مجھے ایسے نہیں چاہیے، مجھے ایسے چاہیے جو توحید کا درس لے کے جائیں، عدالت کا درس لے کر جائیں، نبوت کا درس لے کر جائیں، امامت کا درس لے کر جائیں، قیامت کا درس لے کر جائیں. یہاں پر علم بڑھتا ہے، جہل کا نام نہیں ہوتا. یہ باب علم کا تذکرہ. تو کتنی آیتیں پڑھیں گے؟ کیوں 10 کیوں بھائی؟ بس کسی جیالے نوجوان نے پوچھا تھا مجلس کے بعد، مولانا آپ بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے بھائی. میں نے کہا کہ کم از کم میں ایک پارہ پڑھنا چاہتا ہوں. میں بغیر اس پارے کے سکون نہیں ہوتا مجھے. 10 آیتیں آپ پڑھیے اور خصوصاً محرم میں پڑھیے.
اس محرم میں امام حسین کے نام پہ پورا قرآن کیجئے محرم سفر میں، اور پھر امام حسین کو ہدیہ کیجئے، ان کے ہدیے کے صدقے میں اپنے تمام مرحومین کو نام لیجئے، سب کو برابر اللہ ثواب دے گا یہ قرآن کا۔ اس لیے کہ جو حسین کا خیراتی ہو جائے اس کو دنیا میں بھی سب کچھ ملے گا اور آخرت میں بھی سب کچھ ملے گا۔ 10 آیتیں کیوں؟ قرآن یہ کہتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا ہو سکے قرآن پڑھو۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، آیت کو یاد رکھ لیجیے، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا ہو سکے قرآن پڑھو۔ سرکار نے کہا 10 آیتیں پڑھو گے لم یکتب من الغافلین، تم غافل نہیں رہو گے۔